سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية
من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فعارضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو سورۃ العدل والرحمہ بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں سورۃ النساء تو ہے، سورۃ الرجال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنی بڑی آنر دی۔ یہ پہلی آیات یہ خطبہ نکاح میں شامل ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا مدبر ہے، وہ تمہارا رازق ہے اور ہادی ہے۔ من نفس واحدۃ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ پوری نوع انسانی ایک ہی جوڑے حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہے، اور انسان کا جوڑا انسان سے پیدا کیا، اور ان میں بہت مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو، رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہو۔ یقیناً اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے۔
वआतुल यतामा अम्वालहुम, और यतीमों को उनके माल दो, और नापाक को पाक के बदले में तब्दील मत करो। ऐसा ना हो कि उम्दा के बदले तुम उनको घटिया देने लगो, और ना हड़प करो उनके माल अपने मालों में शामिल करके, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुम डरते हो कि तुम यतीम बच्चियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे तो निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए औरतों में से, 2-2, 3-3, हद क्या है 4, और इससे ज्यादा की इजाजत नहीं। और ये 4 शादियां करना ना ही फर्ज है और ना ही सुन्नत मुअक्कदा, कहा रुखसत है। अगर तुम समझते हो कि किसी बेवा औरत को सहारा दोगे, उसके बच्चों की फिक्र करोगे, तकवे की दौलत से माला माल होगे, तो तुम 4 तक निकाह कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। फ़इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें डर हो कि तुम आदिल नहीं कर सकोगे, ये कड़ी शर्त लगा दी, तो याद रखो अगर आदिल नहीं कर सकते तो एक ही काफी है, या तुम्हारी लोंडियां। ये इससे करीब तर है कि तुम एक ही की तरफ को ना झुक पड़ो, और औरतों को उनके महर खुश दिली से दिया करो। अगर वो खुद अपनी रजामंदी से उसमें से कोई चीज तुम्हें छोड़ दें तो उसको खाओ मजे से और शौक से खुश होकर, और बेवकूफों को अपने माल मत दो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम जिंदगी का सहारा बनाया। उन्हें उस माल से खिलाओ, उन्हें पहनाओ और उन्हें उम्दा तरीके से बात करो। और यतीमों को आजमाते रहो हत्ता कि वो निकाह की काबिल उम्र को पहुंच जाएं। अगर तुम उनमें इल्मी सलाहियत, ज़हनी अहलियत पाओ तो उनको उनके माल दो, और ना खाओ उसको इसराफ और जल्दबाजी करते हुए कि ऐसा ना हो कि बड़े होकर वो हक का मुतालबा करें। और जो मालदार हो तो उसको चाहिए परहेजगारी से काम ले, और जो मोहताज हो तो उसको चाहिए भले तरीके से खाए। मुनासिब हद तक मुआवजा ले सकता है, सर्विस चार्जेस ले सकता है अगर कोई यतीम का वली गरीब है। जब तुम उनको उनके माल दो तो उन पर गवाह बना लो, और अल्लाह हिसाब लेने वाला काफी है। अल्लाह सब देख रहा है। मर्दों के लिए हिस्सा है जो वालिदैन और कराबादार, जो रिश्तेदार छोड़ के जाते हैं, और औरतों के लिए भी हिस्सा मुकर्रर है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़कर जाते हैं, खा थोड़ा हो या ज्यादा। ये हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म विरासत, इसको इल्मुल फुरूज भी कहते हैं, इसको जरूर सीखो और सिखाओ। अल्लाह ने सबके हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। और जब तकसीम के वक्त कुंबे के लोग हाजिर हों और यतीम और मिस्कीन, तो तुम उनको उसमें से कुछ खिला दो और उनके लिए भली बात कहो। और डरते रहना चाहिए उन लोगों को कि अगर उन्होंने भी छोड़े होते अपने पीछे नातवा बच्चे तो उनके बारे में उन्हें कैसे कैसे अंदेशे लाहिक होते। अपने आप को रख के देखो कि अगर तुम्हारे बच्चे यतीम होते तो उनके साथ जो सुलूक किया जाता, तुम वैसा यतीमों के साथ सुलूक करो। वलयक़ूलू फलयत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरें और चाहिए कि सीधी बात करें। वो लोग जो यतीमों का माल ज्यादती के साथ खाते हैं, दर हकीकत वो अपने पेटों में आग खाते हैं, वो भड़कती आग में दाखिल होंगे। मेराज के मौके पे आपने कुछ लोगों को देखा कि उनके लब ऊंट की तरह थे और फरिश्ता मुंह खोल कर उनके होंठों में अंगारे डालता और नीचे से वो निकल जाते और वो चिल्ला रहे थे। तो आपने पूछा कौन है ये बदनसीब? कहा यतीमों का माल खाने वाले। कैसा खूबसूरत अल्लाह ताला ने हम सबको ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। काश मुसलमान पढ़ते और इसकी लाइट में हर फैसला करते। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अब देखें कुरान पाक का मोजज़ा कि इतना बड़ा भारी मज़मून अल्लाह ताला ने इख्तिसार के साथ और रिदम के साथ इसको बयान कर दिया कि अल्लाह ताला ने ये पूरा कानून अपने हाथ में रखा और कहा कि ऐ इंसान, ये कानून मैंने अपने हाथ में रखा और अगर मेरा हुक्म मानोगे तो याद रखो जन्नत में जाओगे। ये अल्लाह की हदें हैं, ये अल्लाह की बाउंड्री लाइन है। ये अल्लाह ताला ने एक कानून तुम्हें बना के दे दिया है। अगर इसके खिलाफ वर्जी करोगे तो हजारों साल की इबादत खत्म कर दूंगा। अगर कानून विरासत में तुमने डंडी मारी तो अल्लाह हिदायत करता है, अल्लाह वसीयत करता है तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। अगर बेटियां 2 से जायद हों तो उन्हें तरके का 2/3 मिलेगा और अगर एक बेटी होगी तो उसको आधा मिलेगा।
اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا، اگر میت کی اولاد ہو۔ اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا وصیت کے بعد کہ وصیت پوری کر دی جائے یا قرض ادا کر دیا جائے۔ تمہارے باپ اور تمہاری اولاد تمہیں نہیں معلوم فائدے کے لحاظ سے ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے، یقیناً اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے نصف ہے، اے شوہرو تمہیں آدھا ملے گا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا اگر وہ بے اولاد ہوں۔ اگر ان کی اولاد ہو تو تمہیں 1/4 ملے گا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے جائیں گی، وصیت کے بعد کہ وصیت پوری کی جائے یا قرض ادا کر دیا جائے۔ اور ان عورتوں کے لیے تمہارے ترکے میں 1/4 کی وہ حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو اے مردو۔ اگر تمہاری اولاد ہوگی تو تمہاری بیویوں کا 8واں حصہ ہوگا جو تم چھوڑ کے جاؤ گے وصیت کے بعد، جو تم وصیت کرو یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد اس کی وراثت تقسیم کی جائے اور وہ کلالہ وہ ہے جو بے اولاد ہو اور والدین بھی نہ ہو، یا کوئی عورت کلالہ ہو، اس کا ایک بھائی یا اس کی بہن ہو تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر وہ اس سے زیادہ ہوں گے تو کل 1/3 میں وہ شریک ہوں گے وصیت کے بعد جو وصیت کی جائے یا قرض ادا کر دیا جائے۔ یہ ضرر رساں نہ ہو، اللہ کا حکم ہے اور اللہ علم والا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کے علم سے دھوکہ مت کھاؤ۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ نے ایک قانون بنا کے دے دیا، ایک باؤنڈری لائن دے دی، اس کو کراس مت کرو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو آگ میں داخل کریں گے اور ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دیکھیں کیسی خوبصورت آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی دھمکی دی کہ اگر میری نہیں مانو گے تو یاد رکھو ہمیشہ کی آگ ہوگی اور اس میں ہمیشہ تمہیں تڑپنا ہوگا۔ اور وہ جو بے حیائی کا ارتکاب کریں تمہاری عورتوں میں سے تو ان کے خلاف مسلمانوں میں سے 4 گواہ طلب کرو۔ اگر وہ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں روک دو، ان کا باہر نکلنا بند کر دو حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور وہ 2 مرد جو قوم لوط والا کام کریں، اس گناہ کا ارتکاب کریں تم میں سے تو ان کو جسمانی تکلیف دو، کہا فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو یا آگ میں جلا دو یا ان کو پہاڑ سے گرا دو۔ اگر وہ گناہ سے باز آ جائیں اور اصلاح کریں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان سے اعراض کرو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو بری حرکت کر بیٹھے ہوں لا علمی اور نادانی کی وجہ سے، پھر فوراً ہی توبہ کر لیں، جلد ہی ان کو احساس ہو جائے تو ایسے لوگوں پہ اللہ مہربان ہوتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ موت کا وقت آ جاتا ہے، اور وہ اس وقت کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب توبہ قبول نہیں۔ اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہیں، فرشتے ان کو نظر آ گئے اور وہ کفر کی حالت میں ہیں، ان کی بھی توبہ قبول نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے جبرن زبردستی ان کے مالک بن بیٹھو، اور نہ ان کو زج کرو، رکاوٹ ڈالو کہ تم کچھ حصہ جو تم نے ان کو حق مہر کا دیا وہ تم لے لو، ہاں یہ کہ وہ صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں۔ عاشروہن بالمعروف، اور اچھی طرح زندگی بسر کرو، بہترین معاشرت کرو، بھلے طریقے سے، معقول طریقے سے۔ اب عاشروہن مردوں کو آرڈر کیا جا رہا ہے، اس میں مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، سب آ جاتی ہیں، بیویاں بھی ہیں۔ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں خیر کثیر تمہیں عطا فرمائے، اللہ اس میں خیر کثیر رکھے۔ اور اگر تم ارادہ کرتے ہو بیوی کی جگہ کسی اور بیوی کو بدلنے کا اور تم نے ان میں سے ایک کو ڈھیروں مال دیا ہو تو ان سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم بہتان لگا کر اور صحیح ظلم کر کے ان سے واپس لوگے؟ بے قصور بیوی پر الزام لگاؤ گے پیسوں کے لیے؟
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور کیسے تم اس کو لے سکتے ہو، کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ اور نہ نکاح کرو جن عورتوں سے تمہارے آبا نے نکاح کیا، تمہارے باپوں نے نکاح کیا عورتوں میں سے، یعنی سوتیلی ماں سے نکاح مت کرو، سوتیلی ماں سے نکاح مت کرو مگر جو پہلے ہو چکا۔ انہو کان فاحشۃ ومقتا، یقیناً یہ بے حیائی کی بات ہے اور ناپسندیدہ اور انتہائی برا چلن ہے۔ پھر آگے محرمات ابدیہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اے مردو، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں۔ اب ماؤں میں نانی، دادی، پر نانی، پر دادی سب آ جاتی ہیں، اور بیٹیوں میں پوتیاں، نواسیاں سب آ جاتی ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، چاہے وہ عینی ہوں، الاتی ہوں یا اخیافی ہوں، اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، سگی سوتیلی سب آئیں گی، اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا یعنی رضائی مائیں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساسیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں پچھلے شوہروں سے جو کہ انہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی، اللاتی دخلتم بہن، جن سے تمہارا تعلق قائم ہو چکا ہو۔ اگر تمہارا تعلق ان سے قائم نہیں ہوا تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی، کسی عورت سے نکاح ہوا اور نکاح کے فوراً بعد اس کو طلاق دے دی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو اس کی بیٹی سے اب نکاح ہو سکتا ہے۔ فلا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہاری بہویں، الذین من اصلابکم، جو تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو اکٹھے ایک وقت میں، مگر جو پہلے ہو چکا، اب آئندہ نہیں کرنا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہم اہدنا وسددنا، اللہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ ہمیں تیر کی طرح سیدھا کر دے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن۔ یا رب العالمین ہماری اس کاوش کو قبول کر لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔